عزیزان گرامی، 2 دن قبل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام مسموم امام مجتبیٰ علیہ السلام کا روز شہادت تھا، جو یقیناً تمام امت اسلامیہ کے لیے و خاص طور پر پیروکاران رسالت و امامت کے لیے غم اور الم سے بھرا ہوا دن تھا۔ یہ وہ دن کہ جس دن کو اہل بیت علیہ السلام بطور تمثیل و مثال ذکر کرتے تھے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو ایک جملہ ان ہستیوں کی طرف سے سننے میں ملتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن نے پیغمبر اسلام کے روز شہادت کو تازہ کر دیا، اس دن کے درد اور غم جو ہے وہ یاد دلوا دیے۔ اسی طرح امیر المومنین کی شہادت پر بھی یہ جملے ہمیں نظر آتے ہیں، پھر امام مجتبیٰ کی شہادت پر بھی ہمیں یہ جملے نظر آتے ہیں کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن نے ہمارے لیے ہمارے جد کے یوم شہادت کو یاد دلوا دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کا یوم شہادت و یوم انتقال من عالم الفنا الی عالم البقاء یہ یقیناً درد اور الم کے عظیم ایام میں سے دن ہے۔ جس طرح کہ زیارت رسالت گرامی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آج کے دن ہم سے وہ ہستی جدا ہو گئی کہ جس ہستی کی بدولت ہم جہالت سے، ہم ضلالت سے، ہم ظلمت سے ہدایت کی طرف، نورانیت کی طرف اور راہ روشن کی طرف آئے ہیں۔ اس بنیاد پہ یہ دن یاد رکھنے کا دن ہے و اس کو شہادت رسالت گرامی کے عنوان سے قوی طور پر منائے جانے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے نتائج بھی بہتر ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام جس ہدف و مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ان کی ولادت اور ان کی شہادت کے تذکرے میں ان اہداف کا، ان مقاصد کا زندہ ہونا موجود ہے اور موقوف بھی ہے۔ لیکن ہماری بعض اوقات کمزوریاں یا ہماری سستیاں وہ ہمیں اس طرف متوجہ نہیں کرتی ہیں۔ چھ بسا تو ہم جب صلوات کی بات کرتے ہیں و صلوات پڑھنے کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم یہ تک کہنا شاید نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گوارا نہیں کرتے ہیں کہ خوشنودی رسالت مآب یا عظمت رسالت مآب کے لیے صلوات پڑھنی چاہیے، جبکہ اصل صلوات کا حکم وہ پیغمبر گرامی کے لیے ہے۔ قرآن جب صلوات کی طرف ہمیں رغبت دلواتا ہے تو وہ رسول اللہ کی طرف متوجہ کر کے فرماتا ہے کہ اس رسول کے اوپر صلوات بھیجو۔
عزیزان گرامی، اس اعتبار سے اس ہستی کو یاد رکھنا و اس کا ذکر کرنا یہ کہیں کبھی ہونا چاہیے، چاہے اس کے تولد کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کی شہادت کے عنوان سے ہو، اس کو بہتر انداز میں و قوی ترین انداز میں یاد رکھنے و یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو ایک نوع اختلافی ہے کہ پیغمبر اسلام شہید ہوئے یا نہ، وہ ایک عادی طریقے سے دنیا سے انتقال کر گئے، اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن ایک نقطہ نگاہ یہ حق موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کو غزوہ خیبر سے واپس آتے ہوئے زہر دیا گیا تھا، جس زہر کے اثرات سے جناب مریض ہوئے اور اسی مرض میں دنیا سے رخصت کر گئے، جس کی وجہ سے ان کو مقام شہادت حاصل ہے و وہ درجہ شہادت پر فائز ہے۔ اور ویسے بھی شہادت جو ہمارے اصطلاح میں ہے اس مقام پر وہ فائز ہے، لیکن لکھنے کے اعتبار سے جب ہم لکھتے ہیں تو ہم بھی یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں وفات رسول یا رحلت رسول، ہم شہادت کا لفظ پیغمبر کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں، جبکہ امام مجتبیٰ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے ساتھ شہادت کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، دونوں کے ساتھ شہادت کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، اس اعتبار سے بھی کہ شہادت ایک مرتبہ ہے، ایک فضیلت ہے، تو وہ فضیلت رسول گرامی کو بھی حاصل ہے کہ جو دوسرے اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے، چونکہ دنیا میں تمام کائنات کے لیے اگر کوئی مرکز فضیلت و منبع فضیلت ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ تمام کائنات کے لیے رسول گرامی سے ہٹ کر تمام کائنات کے لیے منبع فضیلت جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ رحمت للعالمین خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ لذا ایک بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم پیغمبر اسلام کے یوم شہادت کو مناتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے یوم ولادت کو بھی ہم مناتے ہیں، اور بہتر انداز میں ہم منائیں گے، چونکہ کائنات کی تمام تر عزت و توقیر جو ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ آج اگر علی کو ہم ولی مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر ہم حسن و حسین کو سید شباب اہل الجنہ مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ کے 12 اوصیاء کو ہم اس کا وصی مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے بعد میرے یہ نمائندے ہیں، میرے بعد میرے یہ وارث ہیں، میرے بعد میرے یہ جانشین ہیں، میرے بعد ان کے راستے پر چلنا۔ ہم نے رسول اللہ کو تسلیم کیا اور رسول اللہ کے بعد ان کو تسلیم کیا جن کو رسول اللہ تسلیم کروانا چاہتے تھے۔ لہذا اصل مرکز و محور کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم تمام دنیا میں رسول اللہ کے اتباع یا رسول اللہ کے ان ذوات کا جن کا تعارف رسول اللہ نے کروایا ہے ان کے اتباع کرتے ہیں۔ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ رسول اللہ نے ہمیں کہا ہے، پیغمبر اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ ان کو اگر پیغمبر نہ کہتے تو ہم کسی کو تسلیم نہ کرتے۔ جس کو بھی ہم نے تسلیم کیا ہے رسول خدا کے کہنے پر تسلیم کیا ہے، ہم نے رسول خدا کے کہنے پر تسلیم کیا ہے۔ امیر المومنین کے اور بھی بھائی تھے لیکن رسول اللہ نے علی کو ہم سے تسلیم کروایا، ہم نے علی کو تسلیم کیا اس لیے کہ رسول تسلیم کرواتے ہیں۔ امیر المومنین کی اور بھی اولادیں ہیں، نرینہ اولادیں بھی ہوتی ہیں، بعد میں بھی آتی ہے۔ امیر المومنین کی جو اولادیں رسول اللہ نے ہم سے تسلیم کروائی ہیں ہم نے ان کو تسلیم کیا ہے، جو رسول اللہ نے تسلیم نہیں کروائی ہم نے ان کو تسلیم
نہیں کیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ سے لیا ہے اور ہم رسول اللہ کے مشن پر ہیں، رسول اللہ کے راہ پر ہیں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں، رسول اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں جو رسول نے دیا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو اور جس سے رسول روک لیں اس سے رک جاؤ۔ لہذا رسول اللہ کو ہم نے لیا، رسول اللہ سے لیا، رسول اللہ سے ہم نے لیا۔ رسول اللہ کو ہم نے کیوں تسلیم کیا؟ رسول اللہ کو ہم نے تسلیم کیا ہے یا رسول ہمیں تسلیم کروایا ہے؟ قرآن نے ہمیں تسلیم کروایا ہے، قرآن نے، کلام اللہ نے ہمیں تسلیم کروایا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے مگر رسول ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ خدا کا رسول ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید نے فرمایا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ پیغمبر اسلام تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ یہ خدا کا رسول ہے، اللہ کا یہ پیغمبر ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے رسول ہم نے تمہیں شاہد و مبشر بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں سراج منیر بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں امت کا رہبر و ہادی بنا کے بھیجا۔ اے رسول خدا، تم وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر ہم نے خصوصی انعامات کیے، جن کے اوپر خصوصی ہم نے نعمات کیے، جن نعمات کو قرآن مجید نے بتلایا۔ رسول ہم سے قرآن نے تسلیم کروایا ہے، قرآن نے تسلیم کروایا ہے۔ اور قرآن ہم سے کس نے تسلیم کروایا ہے؟ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اپنے حقانیت اور کلام خدا ہونے کا دعوے دار بھی ہے اور دلیل بھی رکھتا ہے۔ قرآن مجید، وہ قرآن مجید کے معجزے ہونے کی باتیں اور قرآن مجید کا معجزہ ہونا وہ آپ پر واضح ہے کہ قرآن نے کہا کہ تم اگر اس قرآن میں شک کرتے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ کہ یہ کلام خدا نہیں ہے۔ جب تم نے ایسا نہیں کیا اور نہیں کر سکو گے، قیامت تک تم لگے رہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یہ تسلیم کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ لہٰذا خدا کا کلام ہم سے خدا کا رسول پہچنواتا ہے، خدا کے رسول کے سامنے تسلیم کرواتا ہے، اور خدا کا رسول ہمیں ان ہستیوں کا تعارف بھی کراتا ہے اور ان ہستیوں کے سامنے تسلیم بھی کرواتا ہے کہ جن کو رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا اور پہچنوایا ہے، ہم تک پہنچایا اور پہچنوایا ہے، ہمیں ان ہستیوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے جن ہستیوں کا ہمیں تعارف کرایا ہے، جن ہستیوں کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے، قرآن کہتا ہے نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی ذات میں کیا موجود ہے؟ اسوہ ہے، پیغمبر کی تاسی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہ جس طرف بھی جاتا ہے، جس میدان میں بھی ہو، اگر تم دین کے حوالے سے ہو تو رسول اللہ کی اتباع و پیروی کرو، اگر دنیا کے اعتبار سے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو۔ دنیا کے مختلف شعبے ہیں، معاشرت ہے، معاشرت میں رسول اللہ کی اتباع کرو، دنیا میں تہذیب ہے، تہذیب میں رسول اللہ کی اتباع کرو، تمدن میں رسول اللہ کی اتباع کرو، جنگ کے حوالے سے رسول اللہ کی اتباع کرو، امن کے حوالے سے رسول اللہ کی اتباع کرو۔ یہ ہستی ہر حوالے سے ہم نے تمہارے لیے کامل نمونہ بنا دیا ہے، کامل نمونہ بنا دیا ہے۔ جب کامل نمونہ ہے تو پھر اس کامل نمونے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو درک کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اس کی اتباع کی جا سکے، اس کے بتائے ہوئے کردار پر، اس کی رفتار پر، اس کے اقوال کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہوا جا سکے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے اس ذات کو اسوے کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام کے اسوے متعدد ہیں، متعدد میدانوں میں پیغمبر کے اسوے ہیں۔ توحید کے میدان میں پیغمبر کا اسوہ موجود ہے، خود نبوت و رسالت کے میدان میں پیغمبر کا اسوہ موجود ہے،
امامت کے میدان میں پیغمبر اسلام کا اسوہ موجود ہے، قیامت کے حوالے سے پیغمبر اسلام کا اسوہ موجود ہے، عدل الہی کے حوالے سے پیغمبر اسلام کا اسوہ موجود ہے، نماز میں اسوہ ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، خمس میں ہے، تولا و تبرع میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ پیغمبر اسلام دنیا کے اعتبار سے اقتصاد میں اسوہ رکھتے ہیں، معاشرت میں رکھتے ہیں، تجارت میں رکھتے ہیں، دنیا کے دوسرے معاملات میں رکھتے ہیں۔ البتہ ان چیزوں کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان موارد کو ماننے و جاننے کی ضرورت ہے کہ جن موارد کے اندر پیغمبر کا اسوہ ہمارے کمال کے طرف بڑھنے کا ضامن ہو سکتا ہے، کمال کی طرف جانے کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ان اسووں میں سے جو پیغمبر کے موجود ہیں، وجود میں موجود ہے، پیغمبر کی ذات میں موجود ہیں، ان میں سے ایک اسوہ پیغمبر کا اہل بیت اطہار و خاص طور پر امام حسن و امام حسین کے حوالے سے موجود ہے۔ پیغمبر اسلام کا اسوہ ان ہستیوں کے حوالے سے موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان ہستیوں کے حوالے سے کون سا کردار اپنایا ہے، کون سی رفتار اپنائی ہے، کون سی گفتار اپنائی ہے، تاکہ پیغمبر اسلام کی اس گفتار کو، اس رفتار کو، اس کردار کو دیکھ کر جو ہے ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ عزیزان گرامی، ایک روایت میں ملتا ہے، جس روایت کو صحیح ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، کہ براء ابن عازب پیغمبر اسلام کا ایک صحابی ہے، ان سے روایت ہے، ان النبی ابصر حسنا و حسینا، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ نظر ڈالی، دیکھا حسن و حسین کو، فقال، اور پھر فرمایا، اللہم انی احبہما، اے پروردگار میں محمد ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے پروردگار تو بھی ان دونوں کے ساتھ محبت فرما۔ پیغمبر اسلام خود بھی محبت فرماتے ہیں اور اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، پیغمبر تو ان سے محبت فرما۔ اور پھر دوسری روایت میں ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی۔ اور پھر فرمایا، ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، جس نے ان دونوں سے نفرت کا اظہار کیا، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ صحیح ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور تیسری روایت موجود ہے سلیمان سے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، الحسن والحسین ابنائی، حسن و حسین یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا، خدا اس سے محبت کرے گا، ومن احبہ اللہ، اور جس سے خدا محبت کرے گا، ادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جنت خدا کے محبوبین کا مقام ہے۔ ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ابغضنی، اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، ابغضہ اللہ، خدا اس سے بغض رکھے گا، اور ادخلہ النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ مستدرک صحیحین جو اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا، ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قال، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، ان کا بابا ان دونوں سے بہتر ہے، ان کا بابا ان دونوں سے بہتر ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قال، پیغمبر اسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ شباب اہل جنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس روایت کو حیثمی نے اپنے مجمع میں روایت کیا ہے۔ یہ تمام تر روایات اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں روایات جو ہے موجود ہیں، وہ اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، بھلا پیغمبر اسلام نے جب یہ فرمایا
تو پیغمبر اسلام یہ فرما کر دنیا کو متوجہ کرتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ الحسن والحسین ابنائی اور امامان الحسن والحسین امامان، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، قامہ اور قادہ، اگر یہ کھڑے رہیں تب بھی میرے بیٹے ہیں، اگر یہ بیٹھ جائیں تب بھی میرے یہ بیٹے ہیں، اگر ان میں سے کوئی صلح کر لے تو بھی میرا بیٹا ہے، اگر ان میں سے کوئی قیام کر کے دشمن کے مقابلے میں آ جائے تو بھی میرا بیٹا ہے۔ پیغمبر اسلام کے اس کہنے کے بعد اب جو صلح کا جو معاہدہ ہوا، جس صلح کے معاہدے کے حوالے سے جو ہے عجیب سی افکار آج پیدا کی جاتی ہیں اور عجیب سی جو ہے وہ نظریات پیدا کیے جاتے ہیں، وہ واضح ہو جاتا ہے کہ حق امام حسن کے ساتھ تھا، وہ صلح سے پہلے بھی امام حسن کے ساتھ تھا اور صلح کے بعد بھی امام حسن کے ساتھ تھا۔ محمد وآل بیت محمد صلوات۔ البتہ امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ اسلام کی بقا کی خاطر کی ہے، وہ مسلمین کی بقا کی خاطر کی ہے، اس کے اپنے جزیات ہیں، اس کے اپنے باریکیاں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے امن و سلامتی مسلمین کے لیے اور امن و سلامتی اسلام کے لیے یہ کردار ادا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ان دشمنوں کی، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو اسلام کو خراب کرنے کے حوالے سے اس طرح کی افکار پیدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصینا ماہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته علي بن ابي طالب، وعلى بنته فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بأرض كربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين من أول يوم إلى لقاء يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول جو ربیع ہے، جو ایک نو بہار ہے، اس کا بہار ہونا، اس کا ربیع ہونا کس اعتبار سے ہے، یہ متعدد احتمالات اس میں موجود ہیں۔ البتہ ان احتمالات میں سے قوی ترین احتمال یا نظر یہ بھی ہے کہ یہ ربیع ہے، چونکہ اس میں اس ہستی کا آنا موجود ہے کہ جس نے دنیا کو و فصل انسانیت کو سرسبز بنا دیا ہے، جس نے انسان کو
سرسبز بنا دیا ہے، جس نے انسان کو مرنے سے حیات کی طرف لایا ہے، انسان کو حسین بنا دیا ہے، خوشبودار بنا دیا ہے، انسان کو معطر بنا دیا ہے، انسانی معاشرے کو و انسانیت کو مقام بالا کی طرف لانے والی ہستی کی اس دنیا میں آمد ہے، اور وہ اس کائنات میں اپنے قدم رکھتی ہے کہ جس نے بشر کو وہ کمال عطا کیا کہ جو کمال اللہ نے انسان کے لیے تعین کیا ہے۔ اس مہینے میں وہ ہستی دنیا میں آتی ہے کہ جس کے شیعہ و ہمرائی ہونے کے حوالے سے سابقہ انبیاء یہ تمنا کرتے تھے، اے پروردگار ہمیں بھی امت مصطفیٰ میں قرار دیتے۔ اس مہینے میں اس ہستی کا تولد ہے، اس ہستی کا آنا موجود ہے۔ البتہ شیعہ سنی اختلاف کے ساتھ اہل سنت اس کو 12 ربیع الاول مانتے ہیں، اور اہل تشیع کا نظریہ 17 ربیع الاول ہے۔ امام راحل امام خمینی نے فرمایا یہ 12 اور 17 کے درمیان یہ ہفتہ وحدت ہے، یہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر منائیں، چونکہ تمام مسلمان رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، رسول اللہ سے عشق رکھتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بھی ربیع ہے، بہار ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ ربیع ہے کہ اس مہینے میں اسلام کو نصرت و اسلام کو فتح ملی ہے، اور اسلام کے نظام قائم ہونے کے حوالے سے اولیت جو ہے اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام کی ہجرت جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ وہ اسی مہینے میں ہوتی ہے، بعض تاریخی نکات یا بیانات کے مطابق 1 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، اور بعض کے مطابق 6 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اور یہ پیغمبر اسلام کی ہجرت یہ فوج اسلام کی ہجرت ہے، یہ قیام حکومت اسلامی کے حوالے سے ہجرت ہے۔ پیغمبر اسلام مدینہ میں پہنچتے ہیں تو اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے، اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایک بہار آ جاتی ہے، ایک ربیع آ جاتی ہے۔ مسلمان جو مشکلات کی زندگی، جو تکلیفوں اور مصائبوں میں گزار رہے تھے، ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اور فتح و نصرت کی زندگی مل جاتی ہے، کامیابی اور کامرانی کی زندگی مل جاتی ہے، غلبہ اسلام کی زندگی مل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں ایک نظریہ موجود ہے کہ جب ہجرت رسول خدا وہ ربیع الاول کے اندر ہوئی، وہ 1 ربیع الاول میں ہوئی ہے، یا مثلاً وہ 6 ربیع الاول میں ہوئی ہے، یا اگر کسی حوالے سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ مسلم ہے، تو ہجری کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ہجری ربیع الاول سے کیوں شروع نہیں ہوتی ہے، یہ ہجری محرم سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ متوجہ ہے؟ ہجری کو تو پھر شروع ہونا چاہیے تھا ہجرت سے، جو ربیع الاول کا مہینہ تھا اس سے ہجرت کو شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ یہاں سے شروع نہیں ہے، یہ محرم سے شروع ہوئے۔ اس میں ایک نظریہ موجود ہے، ایک فکر موجود ہے کہ جو فکر میں ابھی آپ کو یقینی و حتمی یا تحقیقی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اصل ہجرت رسول گرامی یہ اسلام کی ہجری کی بنیاد تھی، اسلام کی ہجری کی بنیاد تھی۔ اور اسلام کی یہ ہجری کی بنیاد کس زمانے میں رکھی گئی ہے؟ تاریخ کے حوالے سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کے حوالے سے اختلاف ہوا، لین دین کے حوالے سے تعہدات تھے کہ میں اتنے ٹائم میں آپ کو یہ دوں گا اور اتنے ٹائم میں آپ سے لے لوں گا۔ اس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، اختلاف کے بعد وہ قاضی کے پاس آئے، اور وہاں قضاوت میں یہ اختلاف اس طرح رہا، اور پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ وہاں پر ایک سوچ یہ بنی، ایک رائے یہ آ گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سال کی کوئی بنیاد رکھیں، جہاں سے کوئی ان کا سال شروع ہوتا ہو اور جہاں پر وہ کیا ہوتا ہو، ختم ہوتا ہو۔ اس فکر میں پڑے کہ کہاں سے شروع کریں، کیسا کریں۔ یہ ہجری تو حضرت ابراہیم سے بھی ایک چلتی تھی، پہلے بھی کچھ کیلنڈر چلتے آ رہے تھے، ہم اپنے کیلنڈر کی ابتدا کہاں سے کریں؟ تو یہ سوچتے سوچتے
کافی دیر یہ میٹنگ رہی لیکن اس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ میٹنگ جب برخاست ہو گئی، نکلنے لگے لوگ، امیر المومنین سامنے آئے اور اس واقعے کے مطابق حضرت عمر نے کہا یا علی اس حوالے سے ایک میٹنگ تھی، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اسلامی سال کی ابتدا اس ہستی سے کرنی چاہیے یا وہاں سے شروع کرنی چاہیے جہاں سے اسلام کے راہبر و پیشوا نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اپنے آپ کو پہنچایا۔ امیر المومنین نے فرمایا ربیع الاول کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ قرار دینا چاہیے۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو اسلام یا مسلمین فنا ہو جاتے۔ ایک تو لولا علی لہلک کا وہ جملہ ہے، ایک دوسرا یہ جملہ فرمایا، اور پھر اسلامی کیلنڈر کی بنیاد جو ہے کہاں سے رکھی گئی؟ یہاں ربیع الاول کے مہینے سے رکھی گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں جب بنو امیہ کا دور اقتدار آیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو اس سلسلے کو بدل دیا گیا، چونکہ محرم الحرام جو ہے وہ غم کا مہینہ تھا، اس مہینے کو ابتدا قرار دیا گیا تاکہ اس مہینے میں خوشیاں منائی جائیں، مسرت و شادمانی کی محفلیں سجائی جائیں، اور کہا جائے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس مسرت و شادمانی کے ذریعے سے وہ مشن امام حسین و پیام کربلا کو مٹانے کے در پہ تھے، لہٰذا اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور بجائے ربیع الاول کے ابتدا کرنے کے اس ابتدا کو وہاں سے شروع کر دیا گیا۔ ایک نقطہ نگاہ یہ موجود ہے، اور یہ شاید قوی نقطہ نگاہ بھی ہے جو بہت ساری جگہوں پر یا تواریخی موارد کے اندر موجود ہے۔ البتہ عزیزان گرامی، ربیع الاول جو پیغمبر اسلام کے ساتھ مختص مہینہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ مختص مہینہ ہے، یہ خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے۔ اس مسرت کے مہینے میں ایک ہمارا فرض یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے نام پر محافل کا انعقاد کریں، مجالس کا انعقاد کریں، خوشی اور سرور کے پروگرامات کا انعقاد کریں، تاکہ ہماری پیغمبر اسلام سے وابستگی بھی ہو، اور دنیا کو ہم یہ بتلائیں کہ ہم جس چیز کو بھی مانتے ہیں وہ رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر ہم، میں نے عرض کیا، اگر ہم آل محمد کو بھی تسلیم کرتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں تسلیم کروایا۔ اہل سنت کی جتنی محافل منعقد ہوتی ہیں میلاد کی، ہمیں چاہیے کہ اس میں شرکت کریں، اور جتنا ہم بھرپور طور پر شرکت کر سکتے ہیں، تاکہ دشمن اسلام جو مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنا چاہتا ہے، ہم ان محفلوں میں اکٹھے بیٹھ کر سنی شیعہ رسول کے نام پر وحدت پیدا کر کے رسول کے مشن و مکتب و پیغام کو زندہ کر کے دنیا تک پہنچانے کے لیے کام کرے، تاکہ دشمن ناکام و نامراد ہو جائے۔ لذا ہمارا یہ فرض ہے، اللہ تعالی ہمیں اس ہستی کے ساتھ وابستہ رکھے، اس ہستی کے راستے کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہستی کے نام سے اسلام کے ارتقاء و مسلمانوں کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کی ہمیں